الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند و شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ خالق کائنات کی دی گئی توفیق سے آپ اور میں ادارۃ القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں موجود ہیں، اور ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی محافل کے اندر آنا اور درس قرآن کے اندر آنا، نماز کی پابندی کرنا، درود و سلام پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، والدین کی خدمت کرنا، کوئی بھی نیکی ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ جب تلک رب توفیق نہ بخشے بندہ اپنے تائیں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پہلے توفیق دیتا ہے پھر بندہ نیکی کرتا ہے۔ اللہ نے توفیق بخشی مجھے اور آپ کو درس قرآن میں آنے کی، تو میں بھی آگے بیٹھ گیا، آپ بھی بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے اور چار سو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کا انداز زندگی شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ کچھ لوگ مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اور وہ پھر مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلواتے ہیں اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقتاً وہ بندے ان کے ہوتے ہیں، لباس انہوں نے مسلمانوں والا پہنا ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر یہی چال جو ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے جو ہے وہ یہود و نصارہ چلا کرتے تھے، آج بھی بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں کو ہمارا بنا کے، داڑھی رکھوا کے، پگڑی پہنا کر ان کو سوشل میڈیا پہ بٹھا دیا کہ اب مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلو۔ ان کو پہلے تیار کیا، ان کو پڑھایا، ان کو بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دیگر کتابیں پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے مسلمانوں کے کمزور ایمان والے لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ نئے سے نیا روز فتنہ، اور یہ تو ہونا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، اور یہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے مکمل ایک باب کے ساتھ جو ہے وہ نقل فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں بارش کی طرح فتنے اتریں گے۔ جس طرح بارش آتی ہے اس انداز کے ساتھ قیامت کے قریب فتنے نازل ہوں گے۔ اب روز کوئی امام مہدی بننے کا اعلان کر رہا ہے، کوئی عورت نبیہ بننے کا اعلان کر رہی ہے، کوئی بدبخت جو ہے وہ نبی بننے کا اعلان کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اولیاء کی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی کر رہا ہے، طرح طرح کے فتنے۔ والا حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے، وہ بار بار پڑھا کریں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو، غفلت میں سونے والو، جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر تم نے ایمان بچانا ہے ایمان کے ڈاکوؤں سے،
ایمان کے چوروں سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو پھر جاگتے رہنا ہوگا، پھر اپنے ایمان کی دل کی آنکھ کو جو ہے وہ جگانا پڑے گا، کھلی آنکھ رکھنی پڑے گی، ورنہ ایمان کے لٹیرے ایمان لوٹ کے لے جائیں گے۔ ہمارے اپنے لوگ سوالات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو کر، جی یہ کہاں لکھا ہے تو وہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا 14 صدیوں میں ایک ہی عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ تھا غوث پاک والا، وہ عقیدہ تھا داتا علی حجویری والا، ایک ہی عقیدہ تھا، وہ عقیدہ تھا مہر علی والا، ایک ہی عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جنید بغدادی والا، اور وہ عقیدہ اویس کرنی والا، وہ عقیدہ ابو دردہ والا، وہ عقیدہ ابو ہریرہ والا، وہ عقیدہ صدیق اکبر والا، وہ عقیدہ حیدر کرار والا، وہی عقیدہ بلال حبشی کا، جو تمام صحابہ کا عقیدہ تھا، اہل سنت کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ بس ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز لٹ جائے مگر ایمان نہ لٹے۔ ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ جاگتے رہنا ہوگا، آنکھ کھلی رکھنی ہوگی۔ لہٰذا ایسا کوئی بے ادب ہے، اس کی تقریر سننا حرام، اس کی تحریر پڑھنا حرام، اس کی صحبت میں بیٹھنا حرام، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بے ادب اور گستاخ ہے تو لین دین کے معاملات کرنا، رشتہ داریاں کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں کوئی بے ادب نہیں ہے تو ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، کوئی بے ادب نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے تو کوئی معاملہ نہیں۔ اگر بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور گستاخ کے منہ پہ گستاخ نہیں لکھا ہوتا، یہ تو علماء ہی بتا سکیں گے جب اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا کہ وہ بے ادب ہے کہ نہیں۔ بہرحال بد عقیدہ لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اس مہینے کو، کون سا مہینہ ہے جی یہ؟ آج سفر کی کتنی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس مہینے کو اولیاء کرام سے خاص نسبت ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام کا اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ عرس آتا ہے، خاص نسبت ہے۔ اچھا، بعض جگہوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ یہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا ہے، اور یہ سفر کے مہینے میں یوں ہوتا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کرنا چاہیے، تو چنے ابال کر بانٹنے چاہیے، فلاں کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے تو فلاں کام کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ یہ شریعت کے مطابق چیزیں ہیں۔ خالق کائنات نے کئی اولیاء کو سفر میں دنیا میں بھیجا، اور سفر ہی کے اندر بعض اولیاء کاملین کو رب دنیا سے لے کر گیا۔ تو اگر منحوس ہوتا تو اس منحوس مہینے سے اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے ولیوں کو نسبت دیتا، تو کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی وقت، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جگہ منحوس نہیں ہوتی۔ اور یہ اس طرح سے منحوس کہنا، یہ یاد رکھیں کہ یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس مہینے کو اولیاء کرام سے خاص نسبت ہے۔ بہت سارے اولیاء کے عرس مبارک اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ 20 صفر کو وصال ہوا کن کا جی؟ داتا علی حجویری۔ اولیاء کی محبت، اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ جو ہے وہ سنیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ شہید بھی نہیں ہوں گے اور نبی بھی نہیں ہوں گے، مگر شہید بھی ان پر ناز کریں گے، فخر کریں گے، رشک کریں گے، اور انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے، اور شہداء بھی رشک کریں گے، فخر کریں گے، ناز کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک و مولا، ہمارے سروں پہ تاج نبوت ہے، تاج رسالت ہے، تاج ولایت ہے، مگر یہ کون ہیں کہ جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا گیا، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور جن کو اس دن بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اتنا خطرناک قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک متفق علیہ حدیث،
نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صفہم لنا لعلنا نحبہم، یا رسول اللہ آپ ان کی کچھ نشانیاں بتائیں تاکہ ہم ان ولیوں سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ کون کہہ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء سے محبت مانگنا اور محبت کرنا یہ سنت صحابہ ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا اور ولیوں کی محبت مانگنا۔ یا رسول اللہ ان کی صفات بیان کریں، صفت بیان کریں تاکہ ہم ان سے محبت کریں اور پہچان لیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ ساری زندگی اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں، ان کے دل پاک ہوتے ہیں اور ان کو اولیاء کاملین کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور نور کے ممبروں پر، موتیوں کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ان سے محبت کرے گا پھر اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم داتا علی حجویری سے اس لیے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اولیاء سے محبت کرنے والے لوگوں کے چہرے بھی اللہ روشن کر دے گا۔ ولیوں کے چہرے تو روشن ہوں گے، مگر جس نے دنیا میں اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہوگی خالق کائنات، ان کے چہرے بھی قیامت کے دن روشن فرما دے گا۔ فرمایا حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ فرمایا کہ نیکوں کی محبت، ولیوں کی محبت، اولیاء کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ جنت کی کیا ہے جی؟ حب درویشاں کلید جنت است اور دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے، اللہ کے ولیوں کا بغض رکھے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نفرت رکھے، خالق کائنات سزا کے طور پر اس پر جو ہے وہ لعنت برساتا ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں یہاں تک خالق کائنات نے فرما دیا جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو کہے بابے شے کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فیصلہ سنا دیا، میرے پیاروں کے ساتھ، میرے یاروں کے ساتھ اگر کوئی دشمنی رکھے گا تو رب ہو کر فرماتا ہے وہ پھر میرے لیے اعلان جنگ، میرے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ داتا صاحب نے ایک دیوان لکھا، ایک کتاب لکھی، ایک شخص نے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے مانگی اور وہ لے گیا اور جا کے اس نے اپنا نام لکھ کے جو ہے وہ اس کو چھپوا دیا، چھاپ کے اس کی فوٹو کاپیاں لکھ کے جو ہے وہ بانٹ دی اور کہا کہ یہ میں نے لکھی ہے۔ بس اتنا کام کیا، تھا وہ اہل ایمان، تھا مسلمان، نمازیں بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا تھا، مگر بددیانتی کی اللہ کے ولی کے ساتھ۔ اللہ کے ولی کے ساتھ بددیانتی کا نتیجہ یہ نکلا، علماء فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس بندے کو سزا یہ دی کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان سلب کر لیا، ایمان کے بغیر اس کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، دوہری تاکید کے ساتھ جب اپنی بات آتی ہے تو رب ویسے فرما دیتا ہے، لیکن جب اپنے پیاروں کی بات آ جائے تو دوہری تاکید فرماتا ہے الا خبردار، انا بے شک، پہلے خبردار کیا پھر کہا بے شک میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس میں شک کی کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ اللہ کی ہر بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود رب نے فرمایا الا خبردار، انا، اب بات کیا ہونے لگی ہے تمہیں نہیں پتا، بات میرے پیاروں کی ہونے لگی ہے، بات اولیاء کی ہونے لگی ہے، بات ولیوں کی ہونے لگی ہے، اور بات ان کی ہونے لگی ہے جنہوں نے نگاہ ڈال کے کئی مردہ دلوں کو زندگی بخش دی، کئی مخلوق خدا جن کے رشتے اللہ کے ساتھ محبت کے ٹوٹے تھے پکڑ کے خالق کائنات کی بارگاہ میں جوڑ کے رکھ دیا، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم اور نہ کوئی خوف، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ دنیا میں غم اور خوف ہوگا نہ قیامت والے دن ہوگا۔ انسان ولی بنتا کیسے ہے؟ ولایت کے راستے پہ چلتا کیسے ہے؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟
ولایت کا پہلا درجہ ہے ایمان۔ پہلا درجہ کیا ہے جی؟ ایمان۔ جس بندے کا ایمان ہی نہیں، وہ ہوا میں اڑے اور وہ پانی پہ چلے، وہ انگارے کھائے، اس کو جو ہے وہ مانا نہیں جائے گا، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کو جادو تو کہا جا سکتا ہے، کرامت نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ پہلی شرط ولی بننے کے لیے ایمان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، رب قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز تقوی ہے۔ ولایت کا پہلا درجہ کیا ہے جی؟ ایمان۔ اگر کوئی بے ایمان آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور آپ کو چند غیب کی خبریں بتا دے یا ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو اپنا ایمان برباد نہیں کرنا، وہ بے ایمان کا بے ایمان رہے گا۔ وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، شعبدے باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا بھی ہوتا ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری بھی ہوتا ہے، تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، تقوی کا معنی معرفت خداوندی بھی ہوتا ہے، اور تقوی کا معنی قرب الہی میں پہنچنے کے لیے جو بندہ کوشاں ہوتا ہے، اس کے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ بہت سارے معنی ہیں تقوی کے۔ تقوی کے 3 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں جی؟ 3۔ پہلا، کفر و شرک سے بچنا۔ جو بندہ ولایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، ولیوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے تو ایمان والا ہونا پڑے گا۔ دوسرا درجہ تقوی کا ہے، اور تقوی کے 3 مرحلے ہیں۔ کفر سے بچنا پڑے گا، شرک سے بچنا پڑے گا۔ نمبر 2، گناہوں کو ترک کر دینا ہوگا، اور نمبر 3، یہ بلند ترین جو ہے وہ مقام اور مرحلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کر دے۔ ہر وہ چیز چھوڑ دینا، ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کر دے۔ جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے، چغلی اللہ سے دور کرتی ہے، غیبت اللہ سے دور کرتی ہے، حرام خوری اللہ سے دور کرتی ہے، دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ، یہ اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اللہ سے دور کرتی ہے۔ نمازوں کو ترک کرنا اللہ سے دور کرتا ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ سے دور کرتا ہے۔ رشوت کا لین دین کرنا اللہ سے دور کرتا ہے، اور سود کا لین دین کرنا اللہ سے دور کرتا ہے۔ بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو چیز بندے کو اپنے رب سے دور کرتی ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم ولی کسے سمجھتے ہیں جی؟ بس وہ ولی ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جائیں وہ کہیں اچھا گھر سے ساگ کھا کے آیا ہے، ہاں میں تو ساگ ہی کھا کے آیا تھا، ہو کتنے بڑے ولی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ شعبدے باز ہو سکتا ہے کہ اس نے جنات سے جو ہے وہ مدد لی ہو، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو وکانوا یتقون کی صفت کا مالک ہو، جو تقوی اختیار کرے، جس کی رات مصلی پہ گزرے، جو تہجد گزار ہو، جو دین کا عالم ہو، جس کو علم شریعت بھی آتا ہو، علم طریقت بھی آتا ہو۔ ہواؤں میں اڑنے والے اگر ولی ہوتے تو سارے پرندے ولی تھے، اور اگر پانی پہ چلنے والے ولی ہوتے تو ساری مچھلیاں اور ساری جو دریائی مخلوق ہے وہ ساری ولی ہونی تھی۔ یہ کمال نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کا کمال یہ کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا یہ کمال نہیں ہے، انگارے کھانا یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کا پابند بندہ کتنا ہے، کمال یہ ہے کہ شریعت پر چلنے والا بندہ کتنا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے نیڑے کتنا ہے، اللہ کے قرب میں کتنا ہے، یہ کمال ہے۔ داتا علی حجویری کے پاس ایک بندہ آیا، 7 دن تک رہا، 8ویں دن بوریا بستر اٹھایا، کہنے لگا بہت بڑا نام سنا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ 8 دن آپ کی بارگاہ میں رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو خلاف عادت ہو۔ میں نے تو سنا تھا کہ ولی ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ مجھے سنت کے خلاف ایک دن ایک لمحے کے لیے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر سنت کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے تو یاد رکھ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق چل رہی ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو کرامت کاروبار تویز سے چل گیا تو وہ بہت بڑا ولی ہے، اگر کسی نے غیب کی خبر بتا دی، تکا لگا دیا، وہ بہت بڑا ولی ہے۔
اگر کسی نے جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل کروا دیا، اتفاقاً ہوا یا اس کی وجہ سے اس نے کچھ کیا تو حل ہو گیا، اس کو ولی سمجھنا شروع کر دیا۔ نہ اصل ولی وہ ہے، میرے استاد ذی وقار فرماتے تھے، پیر وہ ہے، ولی وہ ہے جو تیرا بازو پکڑ کے تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا دے۔ ولی وہ ہے اور پیر وہ ہے جو تیری بازو پکڑ کے تجھے بارگاہ خداوندی میں جھکا دے، تیرے دل کے اندر، تیرے دل کی دنیا سے دنیا کی محبت نکال کے عشق مصطفیٰ بھر دے، عشق الہی بھر دے، تیرے اندر تڑپ پیدا کر دے اور آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ اصل میں پیر وہ ہے، اصل میں ولی وہ ہے۔ رسالہ قشیریہ میں امام محمد ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا بندہ مرید کب کہلا سکتا ہے؟ یہ میں نے بارہا مرتبہ بات سنائی ہے تو آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے جی؟ ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ مرید کب کہلا سکتا ہے؟ پیر نہیں، پیر تو درجہ ہی بہت بلند ہے، مرید کب کہلا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا اس وقت جب اس مرید کا 20 سال بائیں کاندھے والا فرشتہ فارغ بیٹھا رہے، 20 سال تک گناہ لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھا رہے، اب اس کو حق ہے کہ یہ مرید کہلا سکتا ہے۔ مرید کہلانے کے لیے 20 سال گناہوں کو بریک لگانی پڑے گی، تو پیر کہلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہر ایرا غیرہ جس کو 2 تعویذ بنانے آ گئے، پھونک مارنی آ گئی، اب وہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ میڈیا نے بھی تماشا بنا دیا، یعنی کہ وہ ملنگوں تلنگوں کو اور نانگوں کو اور جو ہے وہ زیورات پہنے ہوئے عجوبے سے، رنگیلے سے، تماشے سے ان کو بھی پیر بنا دیا، اور پیر کا نام بدنام کرنے کے لیے ہر باریک سے باریک چیز کے پیچھے بھی یہود و نصارہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کو پتہ ہے یہ قوم جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے، ولیوں سے، علماء سے، پیروں سے محبت کرتی ہے۔ لفظ پیر کو اتنا بدنام کر دو کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ پیروں کے ساتھ محبت نہیں کرنی، حالانکہ وہ پیر نہیں ہوتے۔ دعائے قنوت تک ان کو نماز تک نہیں آتی، پہلا کلمہ نہیں آتا، ان کو پیر کہنے کا میڈیا کو کس نے حق دیا؟ اب میڈیا کو حق نہیں ہے، ایک بندہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے اور علاج کرنا شروع کر دے تو اس کو کوئی ڈاکٹر مانے گا جی؟ اس کو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہے گا، فراڈیا کہے گا۔ اور یہ جو درباروں کے ارد گرد بیٹھے، کسی نے جو اپنا لال سوٹ پہنا ہے اور کڑے پہنے ہیں اور لوہا پہنا ہے، کسی نے اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے، کوئی سال سے نہایا نہیں، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان کو پیر کہا جائے، نہ اہل سنت و جماعت ان کو پیر مانتے ہیں۔ یہ اسلام اور شریعت کے غدار ہوتے ہیں، جہلا ہوتے ہیں، جاہلین ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کے پاکستان کا میڈیا اہل سنت کے کھاتے میں ان کو ڈالتا ہے تاکہ مقدس ترین جو ہے وہ شعبہ پیری مریدی کے شعبے کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کیا جائے۔ لہٰذا پیر تو ہیں اعلیٰ حضرت، پیر ہیں داتا علی حجویری، پیر غوث جلی ہیں، اور پیر شیر ربانی ہیں، پیر مجدد الافسانی ہیں۔ ہم تو ان کو پیر مانتے ہیں، اور یہ جو میلے کچیلے شریعت کا مذاق اڑانے والے، جن کو نہ نماز کا پتہ، نہ کلمے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، کسی شے کا نہیں پتہ، ان کو پیر کہنے والا بھی جاہل ہے، پیر ماننے والا بھی جاہل۔ اب میں پیری مریدی کے حوالے سے، ایک دوست تھے تو وہ کہنے لگا کہ آئیے میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرواؤں۔ تو شروع سے یعنی کہ وہ لڑکپن کا دور تھا میرا، تو شوق تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، ملاقات کی جائے، فیض حاصل کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ہوں گے اللہ کے ولی، تو بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب آگے گیا تو جناب آگے ایک رنگیلا سا بیٹھا ہے سیٹ پہ، تماشا بن کے داڑھی منڈا، اور جو ہے وہ اس نے عجیب سا اپنا حلیہ بنایا ہوا، اور سیٹ پر بیٹھ کر ایک سائڈ پہ عورتیں ہیں، ایک سائڈ پہ مرد ہیں، اور 5 انگوٹھیاں اس نے پہنی ہیں۔ تو میں نے اس کو، جو مرید صاحب تھا اس کا، میں نے کہا یار اس کو 5 انگوٹھیاں اور لا دے تاکہ یہ پاؤں میں بھی ڈال لے، اس کا رج نہیں ہو رہا اور اس کا دل نہیں بھر رہا کہ 10 انگلیوں میں ڈالیاں ہیں،
10 انگلیاں ہیں اور 10 انگوٹھیاں ہیں، چلو 5 تو تحفے میں لا کے اپنے پیر صاحب کو دے دے تاکہ یہ پاؤں میں بھی ڈال لے اور اپنے بوتھے پہ بھی انگوٹھیاں لگا لے۔ جس کو شریعت کا نہیں پتہ وہ پیر نہیں ہے اور نہ پیر کہلانے کا حقدار ہے۔ اور ایسے شعبدے باز کو، دغا باز کو، دھوکے باز کو اگر کوئی پیر مانتا ہے یا پیر کہتا ہے، اس نے بھی اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی۔ رسالہ قشیریہ کی بات یاد رکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جس مرید کے 20 سال گناہ لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھا رہے، اب اس کو حق ہے 20 سال کے بعد اب وہ اپنے پیر صاحب کا مرید کہلائے۔ مرید اتنا کامل ہوگا تو پیر کتنا کامل ہوگا۔ آج کل تو ہول سیل کے ریٹ پر پیر بھی مل رہے ہیں اور ہول سیل کے ریٹ پر مرید بھی۔ منہ اٹھا کے نہ پتہ شریعت کا، منہ اٹھا کے بیعت کرنے والے بیعت کر رہے ہیں اور منہ اٹھا کے بیعت کروانے والے بیعت کروا رہے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا ایک مرید تھا اور ایک مرید نے پورے جگ میں دھومیں مچا دی۔ اس مرید کا نام کیا تھا جی؟ کون بتائے گا؟ سبحان اللہ، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں میرے علم کے مطابق دوسرا مرید ہی نہیں کیا، ایک ہی مرید۔ مرید تو کل ہی ہو تو بڑا ہوتا ہے، پر ہو جلال الدین رومی جیسا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ولی بننے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ اللہ والے نے پوچھا کہ تو بتا کہ جہاز اڑانے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پائلٹ ہوگا تو جہاز اڑے گا، اور جہاز میں پٹرول ہوگا تو جہاز اڑے گا، اور اس کے اندر سٹیم ہوگی تو جہاز اڑے گا۔ اگر سٹیم ہی نہیں ہے تو پائلٹ بھی موجود ہو اور پٹرول بھی ہو، لیکن جہاز اڑ نہیں سکتا۔ سٹیم کے بغیر جو ہے وہ جہاز بیکار ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ کے ولی نے فرمایا، اللہ والے نے فرمایا کہ ایمان ہمارا پائلٹ ہے۔ ایمان کیا ہے جی؟ ایمان ہمارا پائلٹ ہے، زندگی ہماری پٹرول ہے، اور اسٹیم جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے آیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا تھا۔ نماز پڑھ کے سیڑھیاں اتر کے دکان پہ گیا، گناہوں کا ایسا فائر لگا کہ وہ ساری کی ساری سٹیم جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اب گناہوں کے فائر کی وجہ سے جب سٹیم ضائع ہو جائے گی، بتاؤ کہ پائلٹ کا اور پٹرول کا فائدہ رہ جائے گا؟ یعنی کہ ایمان اور زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہ ایمان کا فائدہ رہے گا، نہ زندگی کا فائدہ رہے گا جب تلک سٹیم نہیں ہوگی۔ سٹیم کیا ہے؟ اللہ سے بھی پیار کرنا، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرنا۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جس کو شوق ہو کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ کن سے ملاقات کرے جی؟ خضر علیہ السلام حیات ہیں اور وہ روئے زمین پر پھرتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، عام شکل و صورت میں بھی اور اپنی شکل و صورت میں بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ ہر بندے سے ملیں گے، ہو سکتا ہے ہم سے مل چکے ہوں یا ہو سکتا ہے آئندہ ملیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ انگوٹھے کی ہڈی یہ انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوگی، لہٰذا جب بھی کسی سے مصافحہ کریں، کسی کی بھی جو ہے وہ شکل کے اندر تشریف لا سکتے ہیں، تو جب بھی مصافحہ کریں تو ہلکا سا اس ہڈی کو ضرور دبائیں تاکہ پتہ چلے یہ خضر علیہ السلام تو نہیں۔ تو جس کو شوق ہو کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے، اس کو یہ 3 چیزیں اپنا لینی چاہیے۔ کتنی چیزیں؟ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ 3 چیزیں، زیادہ بھی نہیں ہیں، 12 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، اور لمبے چوڑے چلے بھی نہیں۔ دریا کے اندر کھڑے ہو کے سورہ یوسف نہیں پڑھنی، نہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، صرف یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا، سنت رسول کی اتباع، سنت رسول کی۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف داڑھی سنت رسول ہے، کھانا بھی سنت کے مطابق، پینا بھی، اوڑھنا بھی، بچھونا بھی، تجارت بھی، چلنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، مسکرانا بھی، دینا بھی، لینا بھی، آنا بھی، جانا بھی، ہر شے سنت کے مطابق ہو جائے۔ اتباع سنت، حضور کی سنت کی پیروی۔ اور نمبر 2، دل سے حرص کو نکال دے۔ لالچ، طمع، یہ انسان کو زہر قاتل کی طرح نقصان دیتا ہے۔ حرص،
اور یہ جو طمع ہے یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو. انسان ساری زندگی پیٹنی، حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے اور چاہیے. اسی چکر میں جو ہے وہ انسان کی سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. فرمایا خضر علیہ السلام سے ملنا ہے تو اپنے اندر سے لالچ کو نکال دو، حرص کو نکال دو، طمع کو نکال دو، اور تیسری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ 3 کام کرو. خضر علیہ السلام کو یاد کرو. حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لائیں گے اور ملاقات فرمائیں گے. حضرت شاہ حسین جن کو مادو لال حسین کہا جاتا ہے، آپ حافظ قرآن تھے، منزل پکی نہیں تھی. پیر و مرشد نے، استادوں نے فرمایا کہ جاؤ آج سے تم جو ہے وہ 2 ڈیوٹیاں ہیں. رات کو رمضان کا مہینہ تھا، رات کو تراویحیں بھی پڑھانی ہے، مصلی سنانا ہے. اور بہت بڑی ٹینکی تھی مدرسے کے طلباء کی. کہا کہ جاؤ جا کے یہ ٹینکی بھی بھرو. آج تو مرید بھی بیچارے ایڈوانس مرید ہیں نا، کوئی کام کہہ دیا جائے تو بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دوڑے، بالٹی پکڑی، دریا سے بھرتے اور اس ٹینکی میں ڈالتے. اب ٹینکی بہت بڑی تھی اور شام ڈھل رہی تھی. شام کو مصلی، رات کو مصلی بھی سنانا تھا، تیاری بھی کرنی تھی. اچانک دیکھا کہ سبز حلے میں ایک بزرگ آ رہے ہیں. آپ نے سلام کیا، قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، پاؤں چومے، اور بعد اب کھڑے ہو گئے. ان بزرگوں نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ. تو مادو لال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کروایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ فرمانے لگے پریشان کیوں ہے؟ کہا حضور پیر و مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ ٹینکی بھی بھرنی ہے، اور یہ تو میں ہفتہ لگا رہا ہوں تو نہیں بھرے گی. یہ ٹینکی بھی بھرنی ہے اور رات کو مصلی بھی سنانا ہے. میری منزل بھی جو ہے وہ پکی نہیں ہے، کچی ہے. تو فرمایا کہ تو با ادب ہے، ولیوں سے پیار کرنے والا ہے، ولیوں سے محبت رکھنے والا ہے، عشق والا ہے، ادب والا ہے، احترام والا ہے، تعظیم والا ہے. میرا نام خضر علیہ السلام ہے، اور جا آج کے بعد تجھے منزل کبھی بھی نہیں بھولے گی. آسانی سے بغیر یاد کرنے کے رات کو مصلی سنا دینا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ شیطان نے کچھ کنجیوں کو اٹھا رکھا تھا، چابیوں کو. ایک شخص نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا جو مرد میرے ہاتھ نہیں آتے. ہمیشہ یاد رکھیں مرد ہاتھ نہیں آتے شیطان کے. لفظ پہ غور کریں، مرد ہمیشہ شیطان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. جو مرد نہیں ہوں گے وہ شیطان کے چنگل میں ہمیشہ پھنسے رہیں گے. تو شیطان کہنے لگا جو مرد میرے ہاتھ نہیں آتے یہ کنجیاں ان کو لگاتا ہوں، یہ چابیاں ان کو لگاتا ہوں. اس نے پوچھا میرے لیے کون سی چابی ہے؟ شیطان نے کہا میں تمہارے جیسے کو بغیر کنجی کے ہی ورگلا دیتا ہوں. چابی کی لوڑ ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، بغیر چابی کے ہی میں جو ہے وہ ورگلا کے رکھ دیتا ہوں. لہٰذا یہ چابیاں اوروں کے لیے ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون کون سی کنجی ہے؟ شیطان نے کہا پہلی کنجی میرے پاس چابی سنت رسول سے دور کرنا، وسوسے پیدا کرنا. ابھی شادی نہیں ہوئی، داڑھی رکھوں گا تو پتہ نہیں کوئی رشتہ دے گا یا نہیں دے گا. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں داڑھی والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین رشتے عطا فرماتا ہے. پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، عمرہ کر کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں، بچے بیاہ لوں، یہ ہو جائے. اتنی دیر میں جو ہے وہ حضرت صاحب تشریف لے آتے ہیں، بڑے حضرت صاحب. بھلا کون سے بڑے حضرت صاحب؟ ملک الموت. وہ کہتے ہیں چلو بھائی سارا تیرا انتظار جو ہے وہ ختم، اور وہ جان نکال کے لے جاتے ہیں. تو پہلی کنجی ہے سنت رسول سے دور کرنا. دوسری دل میں حرص پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا. ہر وقت ہر معاملے میں اپنے آپ پہ غور کروں، آپ غور کریں. لالچ ہی لالچ، مکان کی لالچ، گاڑی کی لالچ، کاروبار کی لالچ. اگر کوئی تنخواہ پہ ہے، ملازم ہے، اس کو شوق ہے کہ پاویں چھوٹی جی ہوئے پر ٹھیلا ہو، جو بھی ہو اپنی ہو جائے، اپنی مل جائے. اب جو ہے نا دکان کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ ورائٹی وہ ورائٹی، وہ بھی اللہ دے دے. اب مالک و مولا کرائے پہ دکان ہے، دکان بھی اپنی دے دے، اللہ اپنی دکان بھی دے دے. اب ایک دکان تھوڑی لگتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی ہے، کوئی بڑی دکان دے دے، بڑی مل گئی. پھر بندہ کہتا ہے کہ دوسری دکان ہونی چاہیے، اس سے خرچہ چل نہیں رہا. گاڑی مل جائے، پہلے جس کو سائیکل تھی، جس کے پاس وہ بائک کے چکر میں، بائک والا گاڑی کے چکر میں، گاڑی والا بڑی گاڑی کے چکر میں، اسی گول چکر میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. دوسری چابی کیا ہے جی؟ دل میں حرص، لالچ پیدا کرنا. اور تیسری گناہوں کی محبت دل میں پیدا کرنا.
گناہ کی جب محبت پیدا ہو جائے اللہ کی محبت وہاں سے نکل جاتی ہے۔ چوتھی، تکبر میں مبتلا کرنا، میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں دکان کا مالک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آیا۔ اگلا فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوے میں مبتلا کرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے 5ویں میری چابی ہے، پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے پھر نیکی اس کے پاس رہنے نہیں دیتا، نیکی کو برباد کر دیتا ہوں۔ طرح طرح سے ورغلا کر، دکھاوے کے اندر، ریاکاری کے اندر، اور اپنی بلے بلے اور واہ واہ کے چکر میں وہ بندہ اپنی نیکی کو زائل کر بیٹھتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اور چھٹی جو ہے وہ میری چابی یہ ہے کہ دولت کی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ دولت کی محبت، میں اور آپ ہم سب اس چابی کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ حرص بھی ہمارے اندر، تکبر بھی ہمارے اندر، سنت رسول سے دوری بھی ہمارے اندر، گناہوں کی محبت بھی ہمارے اندر، اور دولت کی محبت بھی ہمارے اندر۔ 7ویں وہ اپنا شیطان کہنے لگا کہ عورت کی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ 8ویں دین کے علم سے دور کر دیتا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ جناب یہ 19 تاریخ کو جو ہے وہ بنیادی کلاس لگنے جا رہی ہے اسی مسجد میں، جو اسلام کی بنیاد ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ، اگر اوپر جتنی مرضی بڑی بلڈنگ بنا لیں، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اس بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ بنیاد ہے۔ اور چٹی داڑھی والے بابے کو بھی عقیدے کے بارے میں پوچھیں تو شاید 1000 بابے کھڑے ہوں تو 2 بابے بتا سکیں، 998 نہیں بتا سکیں گے۔ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور عقیدہ نام ہی ایمان کا ہے۔ ایمان، عقیدہ، یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ تو ہمیں عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اور آج جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے میلاد کے بارے میں، انگوٹھے چومنے کے بارے میں، جھنڈیاں لگانے کے، بتیاں لگانے کے، دیگیں پکانے کے، میلاد کروانے کے، حضور کے علم غیب پر، حضور کی حیات پر یہ وسوسے شیطانی ٹولہ جو ہے وہ ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو علم پاس ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ ہم اپنی نسلوں میں کیا منتقل کر کے جا رہے ہیں؟ صرف دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولتیں، محبتیں، پیار، اور اگر صرف یہ کچھ دے کے چلے گئے تو یاد رکھیں میرے یہ تاریخی جملے، یاد رکھیے گا کہ یہی بچے جن کو صرف ہم نے دنیا دی، یہ بچے کبھی قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے قبرستان میں قبر پہ نہیں آئیں گے، یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان کا رخ نہیں کریں گے، یہ محرم الحرام کو بھی مٹی ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے جن کو دین نہ سکھایا ہوا، جن کے ایمان کو بچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان کے اندر طاقت نہیں، ہم نے اس کو طاقت دی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا ہو، شیطان نے بند کر دیا، بیٹھا رہا چپ کر کے؟ کبھی کہا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رضائی کمبل اتارا ہو، شیطان نے دوبارہ کمبل دے دیا ہو کہ آرام سے سو جاؤ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان صرف کان میں مشورہ، دل میں مشورہ دیتا ہے، ہم ماننے کے لیے پہلے ہی تیار۔ پہلے تو فجر پڑھنی نہیں، اور اگر پڑھنی ہے تو کس انداز سے 5 منٹ اور سو جا، 10 منٹ اور سو جا، 2 منٹ ابھی باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں۔ پہلے جماعت نکلوائی، چلو اب جماعت تو نکل ہی گئی ہے، تو ابھی تقریباً 35 منٹ جو ہے نا وہ ہیں، 35 منٹ میں 35 سے 40 منٹ بعد قضا ہوگی، چلو 10 منٹ اور سو لیتا ہوں، جب 20 منٹ رہ جائیں گے پھر میں نماز پڑھ لوں گا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ نماز بھی جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں صرف شیطان مشورہ دیتا ہے، گناہوں میں، حرام کمانے میں، اور دنیا کے معاملات میں صرف مشورہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو علماء بزرگ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر روح البیان پڑھو، اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر مظہری پڑھو، اور اگر تفسیر دیکھنی ہے تو داتا کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھو۔
تفسیر پڑھنے کے لیے اس آیت کی تمہیں تفسیر مظہری پڑھنی پڑے گی، روح البیان پڑھنی پڑے گی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر دیکھنے کا شوق ہو تو داتا کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، قرآن کی اس تفسیر کا نمونہ تمہیں وہاں نظر آ جائے گا۔ لاہور میں کتنے بادشاہ ہیں؟ میرے علم کے مطابق تو 2 ہیں۔ 2 بادشاہوں کے اپنا جو ہے وہ یہاں پہ مقبرے بنے ہیں، قبریں بنی ہیں۔ ایک تو قطب الدین ایبک ہے نارکلی، کس کس کو پتہ ہے جی؟ قطب الدین ایبک، اور دوسرے شاہدرہ کے قریب جہانگیر بادشاہ۔ اب ان دونوں بادشاہوں کے درمیان میں حقیقی بادشاہ لیٹا ہے۔ میں ان دونوں بادشاہوں کی قبروں پہ بھی گیا ہوں اور حقیقی بادشاہ کی قبر پہ بھی گیا ہوں۔ اب وہاں کا نظارہ جو گئے ہیں، جہانگیر کا مقبرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور قطب الدین ایبک کی قبر بھی دیکھی ہوگی۔ دنیا کے بادشاہ جن کے ایک اشارہ ابرو پر جو ہے وہ ہندوستان کی تقدیریں لکھی ہوتی، ایک اشارہ کرتے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، پلک کا اشارہ کرتے، آنکھ کا اشارہ کرتے گردنیں اڑ جاتی، اور قدموں میں سونا بچھا کے بیٹھنے والے، سونے کے تاج پہننے والے اور سونے کے تختوں پہ بیٹھنے والے۔ آج میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے جی؟ دیکھا ہے قطب الدین ایبک یا جہانگیر کے مقبرے پر کوئی دعا کرنے والا؟ کئی مرتبہ جانا ہوا، آج تک نہ میں نے دیکھا نہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا۔ لیکن چلے جائیں داتا علی حجویری کے مزار پر، کہیں پہ قرآن کھلا ہوا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام، کوئی ذکر اذکار۔ اسی لیے تو فرمایا کہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ جو مرد قلندر میں ہے، وہ جو فوجوں کے اندر نہیں ہے، تخت و تاج میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ کے اشعار کو اتنی روشنی کیسے ملی، اتنی جان، اتنی طاقت، اتنی چاشنی کیسے ملی؟ آپ نے فرمایا، اقبال فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز داتا صاحب جا کے پڑھنا، فجر کی نماز داتا حضور پڑھتا ہوں، بس انہی کے قدموں کی خیرات ہے، اللہ نے میرے اشعار کے اندر چاشنی پیدا کر دی۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجرا حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ فرمایا کہ پنجاب میں جب حضرت داتا علی حجویری کا قدم آیا تو پنجاب میں اسلام کی جو ہے وہ لہر آ گئی، اسلام کی بہار آ گئی۔ اور اقبال کہتے ہیں جس دل کے اندر داتا علی حجویری کی محبت آ جائے گی، ایمان کی بہار آ جائے گی۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔